بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں آپ کا اپنا ہوسٹ شام بیگ۔ آج آپ کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، تین بہت بڑی خبریں لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو تین خبریں۔ پہلی خبر آپ کو بتا دیں کہ پہلی خبر ہے ایران اور چائنا کی تاریخی ڈیل کو لے کر، جس کے بعد مڈل ایسٹ، سعودی عرب اور اسرائیل جیسے بڑے ممالک، تمام ممالک گھبراہٹ کا شکار ہیں۔ دوسری بات کہ اس ڈیل کے بعد پاکستان میں کس طرح ترقی کا ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے۔ اور تیسری بڑی خبر کہ اسرائیل نے ایران کے نیوکلیئر فیکٹریز کے اوپر کیوں حملہ کیا۔ تو ان تینوں خبروں کو آج کی اس ویڈیو میں ہم کور کریں گے، تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک لازمی دیکھیے گا۔ تو پہلی بڑی خبر کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ خبر ہے تہران سے، جہاں پر چائنا اور ایران کے درمیان ایک بہت بڑی تاریخی ڈیل ہوئی ہے، جس کے مطابق چائنا آنے والے 25 سالوں کے اندر ایران میں $400 ارب انویسٹ کرے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے اندر چائنا کی طرف سے $62 ارب کی سرمایہ کاری آئی تھی سی پیک کی مد میں، اور پورا پاکستان چھلانگے مار رہا تھا کہ بہت بڑی سرمایہ کاری آ گئی ہے، پاکستان یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ لیکن اب دیکھیں کہ ایران کے اندر $400 ارب انویسٹ کرنے جا رہا ہے چائنا، اور اس کے بدلے میں ایران چائنا کو کیا دے گا؟ اس کے بدلے میں ایران چائنا کو 25 سالوں کے اندر سستا تیل مہیا کرے گا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران اس رستے کے سینٹر پہ آتا ہے جہاں سے چائنا نے ہو کے یورپین کنٹریز تک رسائی حاصل کرنی ہے۔ اس کا ایک فائدہ چائنا کو یہ ہوگا کہ ایک تو چائنا کو روٹ پرووائڈ ہو جائے گا جانے کے لیے یورپین کنٹریز تک، اور دوسرا اس روٹ سے چائنا کو تیل بھی حاصل ہو جائے گا، کیونکہ ایران دنیا کا چوتھا سب سے بڑا ملک ہے جس کے پاس تیل کے بھنڈار ہیں، اور صرف ایران کے پاس دنیا کا 10% تیل ہے۔ اس لیے ایران کو منتخب کیا گیا اور یہاں پہ $400 ارب کی انویسٹمنٹ کی گئی۔ اب اس ایگریمنٹ کے بعد چائنا اور ایران نے امریکہ کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ ایران کے ساتھ جو نیوکلیئر ڈیل ہوئی تھی امریکہ کی، اس ڈیل کو امریکہ دوبارہ سے ری جوائن کرے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ ڈیل جو ہوئی تھی، یہ ڈیل ہوئی تھی JCPOA، یعنی کہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن۔ یہ ایک ڈیل ہوئی تھی امریکہ کے ساتھ، جس کے اندر امریکہ بھی فریق تھا، لیکن امریکہ نے اس ڈیل سے علیحدگی اختیار کر دی ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں، اور اسی کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت سی پابندیاں لگا دی تھی ایران کے اوپر۔ تو اس پابندیوں کو ختم کرنے کا کہا گیا کہ یہ پابندیاں تمام ختم کر دی جائیں فی الفور، جس کے بدلے میں امریکہ کی طرف سے یہ رد عمل آیا۔ امریکہ نے کہا کہ یہ پابندیاں فی الفور تو ختم نہیں کی جائیں گی، ان کو دیکھا جائے گا اور اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ تمام پابندیوں کو ہم ہٹا دیں گے۔ لیکن چائنا کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور چائنا نے دوبارہ ایک سٹیٹمنٹ دی کہ امریکہ اس طرح کی باتیں نہ کرے جس سے خطے کے اندر کشیدگی پیدا ہو۔ تو امریکہ تمام یہ جتنی بھی پابندیاں لگی ہیں اس کو فی الفور ہٹا دے اور اس نیوکلیئر ڈیل کو دوبارہ سے ری جوائن کرے۔ اور جب چائنا نے یہ سٹیٹمنٹ دی تو اسی کے بعد ایران بھی دلیر ہو گیا، اور ایران نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کی۔ اس سٹیٹمنٹ میں ایران نے کہا کہ ہم یہ جتنی بھی پابندیاں ہمارے اوپر لگائی گئی ہیں یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں ہمارے اوپر تھوپی گئی تھی، اور یہ اس لیے تھوپی گئی تھی تاکہ امریکہ، اسرائیل اور عرب ممالک کو خوش کر سکے۔ تو اب تو وہ تمام پابندیوں کو آپ ہٹائیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی چلے گئے ہیں اور چائنا اور ایران کا دباؤ ہوا اس کے بعد امریکہ کے اوپر۔ تو یہ تو ایک بات ہوگی۔ اب دوسری بات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ڈیل کے بعد پاکستان میں کس طرح دوبارہ ترقی کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ یہ ترقی کا دور پاکستان میں اس طرح شروع ہوگا کہ جب ایران کے اوپر پابندیاں ہٹا دی جائیں گی تو پاکستان کو دوسرے ممالک جو کہ دور ہیں پاکستان سے، جس طرح کے عرب ممالک، وہاں سے تیل نہیں لینا پڑے گا۔ پاکستان ڈائریکٹ ایران سے تیل لے سکتا ہے اور وہ بہت سستا پڑے گا پاکستان کو۔ اور دوسری بات یہ کہ پاکستان بھی اس ون بیلٹ میں شامل ہو جائے گا جس بیلٹ سے چائنا، پاکستان، ترکی اور تمام یورپین کنٹریز جڑی ہوں گی۔ تو پاکستان کی مصنوعات اس طرح سستی پہنچنا شروع ہو جائیں گی وہاں تک۔ مصنوعات کو پہنچنے میں 1 ماہ لگتا تھا، اب ان کو 1 ہفتہ لگے گا۔ تو پاکستان کی تجارت میں بھی تیزی نظر آئے گی، اور اس سب کے بعد پاکستان کے اندر ترقی کا ایک نیا دور شروع ہو۔ اور تیسری بڑی خبر کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ اسرائیل نے ایران کے اندر حال ہی میں
اٹیک کروایا ہے ان کے نیوکلیئر پاور پلانٹ کے اوپر، اور وہاں پر کیونکہ اس طرح کی ایران کے اوپر ایکٹیویٹیز کرواتا رہتا ہے اسرائیل. آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے اسرائیل کے موساد جو کام کر رہا ہے ایران کے اندر، انہوں نے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو نشانہ بنایا تھا ایران کے، اور اس کو قتل کر دیا تھا. اور اس کے بعد اب یہ خبر کہ ایران کے اندر نیوکلیئر فیکٹریز کے اوپر حملہ کیا گیا، اور اس کی تمام ذمہ داری ایران نے ڈال دی ہے اسرائیل کے اوپر، کیونکہ اسرائیل کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ایران ڈیولپ ہو. اگر ایران ڈیولپ ہو جائے گا تو ایران سیدھا سٹریٹ کھڑا ہو جائے گا اسرائیل کے سامنے، جو کہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے ایک بہت ہی بڑی خطرے کی بات ہوگی. کیونکہ یہ تمام بیان چل رہے تھے جو بھی ہم نے آپ کو دکھائے بھی ہیں اور بتائے بھی ہیں کہ چائنا اور ایران نے کس طرح مل کے امریکہ کے اوپر دباؤ ڈالا. امریکہ نے ڈائریکٹ تو اس کے اوپر حملہ نہیں کیا، لیکن اسرائیل جو اس تمام مدعے کے اوپر دیکھ رہا تھا، اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھا، تو اسرائیل کی موساد جو کام کر رہی تھی ایران کے اندر، انہوں نے یہ حملہ کروایا، اور اس کے بعد ایران کے اندر شدید غم و غصہ نظر آتا ہے. تو یہ تھی آج کی 3 بڑی خبریں. مزید اس طرح کی اپڈیٹس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. آج تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. شکریہ.